ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے جس کی وجہ سے انبیاء کی امت گمراہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، لیکن میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت کمانا حرام ہے۔ دولت کماؤ، خوب کماؤ، مگر دل میں یہ ارادہ ہو کہ اللہ دولت عطا فرمائے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اگر یہ نیت ہو کہ اللہ دولت دے گا تو عیاشی میں خرچ کروں گا، ناچ گانے میں خرچ کروں گا، حرام کاموں میں خرچ کروں گا، لوگوں کے سامنے اپنی دولت جتاؤں گا، شان کروں گا، یہی دولت ان کے لیے زحمت ہے۔ کاش مسلمان اس نیت اور سوچ سے دولت کمائے کہ اللہ دولت عطا فرمائے گا، مسجد کے کاموں کے لیے خرچ کروں گا، مدرسے کے لیے خرچ کر دوں گا، غریبوں، یتیموں، لاچاروں پر خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یہی دولت اس کے لیے رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کچھ بکریاں خرید دیجئے، میں بکری کی پرورش کروں گا اور اس سے اپنے گھر بار کا خرچہ چلاؤں گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے۔ یہی جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ جب نہ مانا تو آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ تم کون سا کام کرو گے؟ ثعلبہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے بکری خرید دیجئے۔ آپ نے اس کو کچھ درہم عطا فرمایا اور کہا کہ اس سے تم بکریاں خرید لو۔ ثعلبہ بازار گئے اور کچھ بکریاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے علامہ کی بکری اتنے بچے دینے لگی کہ 4-5 سال کے اندر 100 سے زیادہ بکریاں ہو گئیں۔ جیسے جیسے بکریاں بڑھنے لگیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جو 5 وقتہ پڑھا کرتے تھے اب 4 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، اور زیادہ ہو گئی تو 3 وقت کی، اور زیادہ ہو گئی تو 2 وقت کی، اور زیادہ ہو گئی تو صرف جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہیں ثعلبہ جو سرکار کے پیچھے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے تھے، وہی ثعلبہ کو آج نماز پڑھنے کی مہلت نہیں تھی۔ اسی درمیان میں زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصد کو ثعلبہ کے پاس بھیجا کہ ثعلبہ سے کہو کہ زکوٰۃ نکالے۔ ثعلبہ بھی مالدار ہو چکا ہے۔ ثعلبہ نے زکوٰۃ کا نام سنا تو بہانے بنانے لگے، زکوٰۃ نہیں دیا۔ خاصد نے واپس آ گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ثعلبہ کا واقعہ سنا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ آج تم سے اللہ بھی ناراض ہے اور اس کا رسول بھی ناراض ہو گیا۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ثعلبہ ان کے پاس کچھ مال لے کر آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ ثعلبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری رہے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے میں برباد ہو گیا، نبی نے جو کہا تھا سچ کہا۔ روتے روتے جنگل میں چلے گئے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال دے تو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی امداد کریں، مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کریں، مدرسوں کے طلباء پر خرچ کریں اور مال کی زکوٰۃ بھی نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔